مگر خواب کے بارے میں اس واقعہ کا اظہار کسی سے نہ کیا، اور امام علیہ السلام کی محبت میں آپ کی ایسی کیفیت ہو گئی کہ اگر آپ کا بس لگتا تو آپ پر لگا کر امام علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ جاتے، کیونکہ اب وہ آپ کے لیے غیر نہ تھے، بلکہ وہ اپنے آپ کو امام علیہ السلام کی امانت سمجھنے لگی تھی۔ آپ اسی ذہنی کشمکش میں بیمار پڑ گئے۔ بہت سے طبیبوں نے علاج کرنا چاہا، مگر آپ کا علاج نہ ہو سکا۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے آپ کے جو دادا تھے وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے، اور انہوں نے آپ سے پوچھا کہ اگر آپ کی کوئی خواہش ہو تو بیان کریں۔ آپ نے فوراً سے فرمایا کہ دادا جان، سارے مسلمان قیدیوں کو چھوڑ دیں، شاید ان کی دعا سے میں اچھی ہو جاؤں۔ قیصر روم نے فوراً سے تمام قیدی جو مسلمان تھے ان کو رہا کر دیا۔ پھر اپنے آپ کو سنبھالا، اور ٹھیک 4 روز بعد آپ نے جناب سیدہ کونین فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اور جناب مریم کو خواب میں دیکھا۔ جناب مریم نے آگے بڑھ کر تعارف کرایا اور یہ فرمایا کہ یہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی دادی حضرت جناب فاطمۃ الزہرا ہیں۔ آپ نے سیدہ کا دامن کو پکڑا اور رونے لگی۔ پھر آپ نے بولا، امام علیہ السلام مجھے دیکھنے کو نہیں آئے۔ تو جناب سیدہ نے جواب دیا کہ کیسے آتے، آپ نے تو ابھی اظہار ایمان کیا ہی نہیں۔ تو سیدہ نے فرمایا کہ پہلے آپ کلمہ طیبہ پڑھ لیں۔ تو حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے کلمہ طیبہ کی تعلیم فرمائی، اور جناب نرجس خاتون نے کلمہ پڑھا۔ تو پھر آپ نے بی بی کو سینے سے لگایا اور فرمایا کہ اب گھبراؤ نہیں، میرا بیٹا آپ سے ضرور ملنے آئے گا۔ اگلے ہی روز آپ نے خواب میں حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کو دیکھا، اور آپ نے ان سے بھی بہت سی شکایت کی کہ آپ انہیں دیکھنے کے لیے نہیں آئے۔ اس پر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اب آپ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی ہیں تو میں انشاءاللہ آتا جاتا رہوں گا۔ اس طرح پھر آپ ہر شب کو امام حسن عسکری علیہ السلام سے ملاقات کرتے کہ ایک رات امام علیہ السلام نے آپ سے فرمایا، تمہارے دادا چند روز میں مسلمانوں سے لڑنے کے لیے ایک لشکر بھیجیں گے، پھر خود بھی اس کے پیچھے آئیں گے، تم بھیس بدل کر کنیزوں میں مل جانا اور دادا کے پیچھے روانہ ہو جانا۔ آپ نے ایسے ہی کیا، اور مسلمانوں کی فوج جب قیصر روم کی فوج سے ٹکرائی تو نتیجے میں قیصر روم کو شکست ہوئی، اور آپ مسلمانوں کی جو مینیجر تھے ان کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے۔ اب چونکہ قیصر روم یعنی کہ آپ کے دادا نے آپ کو بہت پڑھایا لکھایا تھا اور آپ کئی زبانیں جانتے تھے، تو اس موقع پر یہ زبان دانی جو ہے یہ آپ کو کام آئی، اور جب کنیزیں تقسیم کی گئیں تو آپ جس کے حصے میں آئیں آپ نے اس سے عربی میں گفتگو کی، اس لیے اس مینیجر کا جو برتاؤ تھا وہ آپ سے بہت ہی اچھے اور دھیمے لہجے کا تھا۔ جب اس نے آپ سے آپ کا نام پوچھا تو اس وقت آپ نے اپنا نام ملیکہ نہیں بلکہ نرجس بتایا، جو کہ ایک کنیزوں جیسا نام تھا، اور اس طرح آپ نے بغیر سوچے سمجھے تقیہ اختیار کیا۔ اب چونکہ یہ حضرت امام نکی علیہ السلام کا دور تھا، تو امام علیہ السلام نے اپنے ایک غلام جس کا نام بشیر بن سلیمان تھا، یہ بردہ فروش تھا، اس کو بلوایا اور فرمایا میں ایک خاص کنیز کی خریداری کے لیے تمہیں بھیجنا چاہتا ہوں۔ تو بشیر چونکہ امام علیہ السلام کے ماننے والا تھا تو وہ ہمتاً تیار ہو گیا۔ امام علیہ السلام نے رومی زبان میں ایک خط اس کو لکھ کر دیا اور اس سے کہا کہ یہ 120 دینار کی ایک تھیلی ہے، اسے اپنے ساتھ لے جاؤ، اور بغداد میں فرات یعنی دجلہ کی گھاٹ پر صبح کے وقت اسیروں کی چند کشتیاں آئیں گی، ان میں سے
ایک کنیز کو تمہیں خریدنا ہے، وہاں بہت سی کنیزیں ہوں گی، لیکن تمہیں جس کنیز کو خریدنا ہے وہ عمر بن زید نام کا ایک بردہ فروش ہوگا، اس کی کنیزوں میں شامل ہوں گی۔ وہاں وہ عمر بن زید بردہ فروش ایک کنیز کو پیش کرے گا کہ جو ریشمی کپڑوں میں ملبوس ہوں گی اور کسی کو بھی اپنا جسم چھونے نہیں دیں گی، رومی زبان بولتی ہوں گی، تم کو وہی کنیز خرید کر لانا ہے۔ پھر امام علیہ السلام نے اسے مزید تفصیل بتائی اور وہ اپنے ساتھ خط اور 120 دینار لے کر دجلہ کے کنارے نکل گیا۔ جب وہ صبح کے وقت وہاں پر پہنچا تو اسیروں کی کشتیاں وہاں پر فوراً سے آ گئیں اور وہاں پر امام علیہ السلام کے بتائے ہوئے تمام گفتگو کے نتیجے میں عمر بن زید بھی پہنچ گئے۔ اب چونکہ امام نے بشیر کو بتا رکھا تھا کہ ایک سوداگر ان کی قیمت 300 دینار لگائے گا اور وہ کہے گا کہ میں آپ کو آپ کی پاک دامنی کی وجہ سے خریدنا چاہتا ہوں، تو اس پر جناب نرجس خاتون نے فوراً سے جواب دیں گی کہ تو سلمان بن داؤد کے چاہو چشم کے ساتھ آئے تب بھی مجھے قبول نہیں، جس کے نتیجے میں عمر بن زید بی بی سے تلخ کلامی کرے گا اور وہ فوراً سے کہے گا کہ مجھے آپ کو بیچنا ہے، یعنی مجھے تیرا سودا کرنا ہے اور تمہیں پسند ہی نہیں، تم الجھ جاتی ہو۔ تو اس وقت بی بی فوراً سے اسے کہیں گی کہ جلدی مت کرو، میرا خریدار مجھے لینے ضرور آئے گا۔ اب امام علیہ السلام کے کہنے کے مطابق بشیر فوراً سے آگے بڑھا۔ ان حالات پہ وہ اس بردہ فروش کے پاس گیا اور اس سے اجازت لے کر اس نے وہ خط جو امام علیہ السلام نے اسے دیا تھا وہ بی بی کے سپرد کرنا چاہا۔ اس نے اجازت دی، نتیجے میں وہ خط بی بی تک پہنچ گیا۔ بشیر نے کنیز خریدنے کے لیے حامی بھر دی اور کنیز نے فوراً سے جواب میں ہاں کہہ دیا۔ جب یہ بردہ فروش نے دیکھا کہ کنیز بھی راضی ہو گئی ہے اور مالک بھی لینا چاہ رہا ہے تو وہ زیادہ رقم مانگنے کے لیے منہ کھول بیٹھا۔ کیونکہ اب بشیر بھی بردہ فروش تھا، وہ بھی تجارتی برادری سے تھا، تو دونوں میں بہت بحث ہوئی اور بالآخر 120 دینار پر سودا ہو گیا۔ بشیر نے کنیز کو لے کر بغداد اپنی قیامگاہ کی جگہ پر سفر شروع کر دیا۔ جیسے ہی بشیر اپنی قیامگاہ پر بی بی کو لے کر پہنچا تو بی بی نے وہاں پہ پہنچتے ہی خط کو نکالا اور اپنی آنکھوں سے لگایا اور رونے لگ گئی۔ بشیر نے جب یہ تعجب سے دیکھا تو وہ بہت پریشان ہوا۔ پریشان ہونے کے بعد وہ آگے بڑھا تو اس نے بی بی سے پوچھا کہ آپ اس خط کو چوم رہی ہیں کہ جس کے لکھنے والے سے آشنا تک نہیں ہے؟ تو اس وقت کنیز یعنی کہ بی بی نے بشیر سے کہا کہ میں کنیز نہیں بلکہ میں امام علی نقی علیہ السلام کی بہو ہوں۔ اس کے بعد آپ نے تمام حالات بشیر کو سنا دیے اور بشیر کا آپ سے جو رویہ ہے وہ پہلے سے بھی بہت زیادہ محتاط ہو گیا۔ وہ بڑے ادب اور احترام سے آپ کو لے کر سامرا کی طرف چل پڑا۔ روم کی شہزادی جب حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ کے چہرے سے ملکہ جیسا جلال نہیں بلکہ حیا ٹپک رہی تھی۔ وہ بڑے احترام کے ساتھ سر جھکا کر کھڑی ہو گئیں۔ امام علیہ السلام نے بڑھ کر ان کے سر کو سینے سے لگایا۔ پھر امام علیہ السلام نے آپ کو اپنی بہن بی بی حکیمہ خاتون کے حوالے کیا جنہوں نے آپ کو ارکان دین اور تہذیب اسلام کی تعلیم دی۔ تاریخ کہتی ہے کہ سلام ہے ان خواتین پر کہ جنہوں نے محلوں میں آنکھ کھولی اور کنیزوں کے جھرمٹ میں رہی، مگر اہل بیت کے گھر میں آ کر ایسے مصائب برداشت کیے کہ جن کو سن کر انسان کی روح تک کانپ جاتی ہے، مگر ان بیویوں نے اف تک نہیں کی بلکہ تمام حالات کا مقابلہ کیا اور ان بیویوں میں
بی بی نرجس خاتون بھی شامل ہیں۔ اب امام حسن عسکری علیہ السلام کی ازدواجی زندگی کا بہت زیادہ وقت نہ گزرا تھا کہ آپ کی والد حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت رونما ہوئی۔ یہ عباسی دور تھا کہ آپ علیہ السلام اپنے والد کی شفقت سے محروم ہو گئے۔ پھر کچھ دنوں بعد ہی آپ کو زندان میں ڈال دیا گیا اور روم کی شہزادی بی بی نرجس خاتون نے یہ سوچا بھی نہیں کہ آپ قیصر روم کے دارالامارہ میں پرورش پا چکی ہیں اور ان حالات کا کیسے سامنا کریں، بلکہ اس کے برعکس آپ بہت ہی استقامت کے ساتھ کھڑی رہیں، ڈٹی رہیں اور امام علیہ السلام کے نام پہ اپنی زندگی کو وقف کر دی۔ تمام زندگی امام علیہ السلام کی اطاعت کرتے ہوئے گزار دی اور آپ ایسے ہی رہے کہ جیسے آپ واقع ہی ان کی کنیز ہوں۔ آپ بہت زیادہ فخر محسوس کرتے تھے کہ آپ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی زوجہ ہیں، اور آپ فخر کیوں نہ محسوس کرتے، کیونکہ آپ کے ہاں اس ہستی نے نازل ہونا تھا کہ جس کے دم سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور پھر حضرت امام علی علیہ السلام سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام تک کی تمام محنتوں کا آخری باب لکھا جانا تھا۔ تو سادات مومنین، شیعہ سنی بھائیوں، یہ تھوڑا سا چھوٹا سا مختصر سا تعارف آپ کو امام علیہ السلام کی والدہ کا کروایا ہے۔ اگر یہ آپ کو صحیح سے سمجھ آ گیا ہو تو برائے کرم یہ باقی تمام سادات و مومنین تک بھی پہنچائیں، اور اگر اس میں کوئی بات آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو وہ آپ ہمیں ان باکس میں بتا سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ میں نے صحیح طرح سے آپ کو یہ تعارف بی بی نرجس خاتون کا سمجھا دیا ہوگا، بتا دیا ہوگا، اور امید ہے کہ آپ کو بھی بہت آسانی سے یہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو دعا ہے خالق اکبر سے کہ وہ اسی طرح سے ہمیں درس امام زمان علیہ السلام سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق دے، اور مولا پنجتر پاک سے دعا ہے کہ وہ آپ تمام بھائیوں کو سلامت رکھے، آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام۔